اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 12ویں پارے کا دور کرتے ہیں۔ 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات اس پارے میں ہیں، باقی صورت 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کتاب میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کتاب کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت کا ذکر ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اور آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور دشمنی کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کتاب کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا تھا۔ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کا کہا گیا، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کا کہا گیا، اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جدوجہد کا ہدف صرف دنیا ہے۔ وہ ہر وقت دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت کی یاد نہیں آتی۔ جبکہ دوسرا گروہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے، مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہوتی ہے۔ وہ اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، جبکہ دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ قرآن مجید کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص کو بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت چونکہ تنوع پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے تکوینی آیات یعنی اس حسی اور مادی جہان میں اس کی تنوع کا لحاظ رکھا ہے۔ یوں ہی تشریعی آیات یعنی قرآن میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مختلف چیزوں کو انداز بدل بدل کر بیان کیا جائے تاکہ پڑھنے والا بیزار نہ ہونے پائے۔ آپ حسی جہاں میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم اور اوقات بدلتے جاتے ہیں۔ کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی صبح، کبھی دوپہر اور کبھی شام۔ یوں ہی اس تشریعی جہان میں بھی مضامین بدلتے رہتے ہیں۔ احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص و واقعات، نصیحتوں کے ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر، بشارت کے ساتھ انذار اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور کلام ایک اسلوب سے لے کر دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پڑھنے والا، سننے والا اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں بھی قرآن مجید کے اس خاص اسلوب کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن مجید کی صداقت اور توحید و رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔
یہ تمام قصے وحی کے اسبات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قرات جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی شاگردی اختیار کی۔ لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اکرام اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، پس صبر کریں، پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ان تمام واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کے لیے ہے، اور استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ گویا یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 116 کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو بنیادی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو لوگوں کو فتنہ و فساد سے منع کریں، اور دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے ساتھ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، جو مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار انسان کو بیزار نہیں ہونے دیتا۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔
یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں تکرار نہیں ہے۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف ہی میں نازل ہوا ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری سورہ مبارکہ میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے حصے میں پائی جاتے ہوں۔ اگر جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس قصے میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، توحید اور فقہ بھی ہے، سیرت اور سوانح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست اور حکومت کے رموز بھی سکھائے گئے ہیں، انسانی نفسیات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی دی گئی ہیں۔ حسن و عشق کی حشر سمانی بھی ہے، اور زہد و تقویٰ کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء کرام اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکوں اور پرندوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جنوں اور انسانوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور چوپایوں اور شیاطین کا بھی۔ بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، مکاری اور حیا باختگی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پھر اس قصے میں مد بھی ہے اور جزر بھی، یعنی اتار چڑھاؤ بھی ہے، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہوت بھی۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ذیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور وہاں بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کے قریشی بھائی نادم اور شرمندہ ہوئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکنا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عہد اور قصد کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو یاد ہے، اس لیے اس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان بصائر اور عبرت کو بیان کرتے ہیں جو اس قصے سے ہمیں ملتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسے ہم جو ہے صرف پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور عبرتوں اور نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کی ایک وجہ اور آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھیں۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی ان سے محبت کی وجہ سے ان کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے مصر لے جا کر آپ کو بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر میں بیٹا بنا کر رکھ لیا۔ جب جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی۔ اس کی بیوی زلیخا نے آپ کو برائی کی دعوت دی اور آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں بھی آپ نے توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں معتبر ہو گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے جب مصر آئے، ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔